بس آج سمپل سی باتیں آسان سی، مشکل باتیں حذف کرو. نہیں، حقیقت کا بیان کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. آمین یا رب العالمین. حضرات، ہم پچھلی کچھ نشستوں سے طرق دلالت پر غور کر رہے ہیں، اور طرق دلالت سے مراد یہ ہے کہ معنی تک پہنچنے کا سفر کیسے ہوتا ہے. یعنی مجتہد جب تشریف لاتے ہیں اور ان کے سامنے نص ہے تو نص سے معنی کا استنباط کرتے ہیں. معنی کا استنباط کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یا عبارت کے طریقے پر ہوگا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ الدال بالعبارہ، عبارت النص بھی کہتے ہیں اسے. اور دوسرا کیا ہم نے عرض کیا تھا کہ اشارت النص، جس کو الدال بالاشارہ کہتے ہیں. عبارت النص کے اندر جو ہم نے چیز نقل کی تھی وہ یاد ہے کسی کو کہ وہ طرق دلالت کیا ہوتے ہیں؟ لفظ اپنے معنی پر کیسے دلالت کرتا ہے؟ 3 طریقوں پر دلالت کرتا ہے. وہ یا تو دلالت مطابقی ہوتی ہے، یا وہ دلالت تضمنی ہوتی ہے، یا دلالت لزومی ہوتی ہے. اچھا، دلالت اشارہ اور دلالت عبارہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی دلالت عبارہ میں تضمنی بھی ہے، مطابقی بھی ہے اور لزومی بھی ہے، اور اصالتاً یا طبعاً اس مقصد کے لیے کلام بھی لایا گیا ہوتا ہے. دلالت اشاری میں عموماً کون سی دلالت ہوتی ہے؟ دلالت کی ان 3 قسموں میں سے، مطابقی اور تضمنی اور لزومی میں سے لزومی. ٹھیک ہے، تو لزومی لفظ کا خارجی معنی ہوتا ہے یا داخلی معنی ہوتا ہے؟ ہاں، لفظ کا خارجی معنی ہے، لیکن وہ خارجی معنی بطریق لزوم ہوتا ہے. لزوم سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نے لفظ کا داخلی معنی مان لیا جو لفظ کے اندر ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ لوازم لازم آتے ہیں. ان لوازم میں سے کچھ معنی ایسے ہیں جو لفظ سے خارج ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دلالت اشارہ. اور دلالت اشارہ بھی ہم دیکھ چکے تفصیل سے، اور پچھلی نشست میں غالباً یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ صوفیہ کی جو تفسیر اشاری ہے اور دلالت لزومی جو اصولیین کے یہاں ہے، تفسیر اشاری یا دال بالاشارہ، ان دونوں میں بھی کچھ فرق ہے، اور بہت سی جگہوں پر دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک مفسر تفسیر اشاری کے طرز پر تفسیر بیان کرے اور وہ اصولیین کی تفسیر اشاری پر بھی پوری اترتی ہے. جیسے مثال کے طور پر لطائف الاشارات ایک کتاب ہے، اور شاید تفسیر بالاشارہ میں سب سے بہترین کتاب یہی ہے. لطائف الاشارات کتاب ہے امام ابو قاسم القشیری علیہ الرحمہ کی، اور بہت مفید ہے بہت جگہوں پر اس سے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ جگہوں پر تو اشارہ ہے جیسے تفسیر اشاری کے طریقے پر، اور کچھ جگہوں پر بس معنی کی لطافت ہوتی ہے، دقت استنباط ہے، اور اصولیین کے طریقے پر بھی اسے دال بالاشارہ کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کتابیں مطالعے میں رہنی چاہیے. جیسے امام آلوسی ہیں، ان کی تفسیر کے آخر میں تفسیر اشاری موجود ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر کتاب اگر ہے نا تو پوری پڑھی جا سکتی ہے، وہ لطائف الاشارات ہے امام ابو قاسم القشیری کی، جن کی الرسالہ القشیریہ بھی ہے، اور جن کی ایک اور کتاب جو اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ پڑھیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں چونکہ یہ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، تو بعد میں آنے والوں نے بہت زیادہ اعتماد کیا ہے ابو قاسم القشیری کی کتابوں پر، اور کئی دفعہ نقل نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ اسماء اللہ الحسنی کی شروحات لکھی گئی ہیں، ان میں ایک کتاب ہے ابو بکر ابن العربی کی الامد الاقصی، 2 جلدوں میں چھپی ہے تحقیق کے ساتھ، بہت مفید کتاب ہے. تو وہ متاخر ہیں، امام ابو قاسم القشیری ان سے پہلے ہیں. امام ابو قاسم القشیری کی بھی شرح اسماء اللہ الحسنی ہے، اس میں پوری عبارتیں جو پوری ان کی تحقیق ہے وہ اٹھا کر ابو بکر ابن العربی علیہ الرحمہ نے اپنی الامد الاقصی میں بیان کی ہے، اور کئی دفعہ نسبت نہیں کی. تو بہرحال یہ بہت کام کے آدمی ہے.
ابو قاسم القشیری، اور رسالہ قشیریہ تو بہرحال آپ جانتے ہیں تصوف کی امہات الکتب میں شمار ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ چکے۔ اس کے بعد ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ دلالت النص مکمل ہو گئی، شروع کر دی تھی نا؟ ہاں، تو دلالت النص، نص کیا ہے اصل میں؟ پچھلی دفعہ عرض کر دیا تھا، قیاس۔ لیکن قیاس اور دلالت النص میں کیا فرق ہے؟ اس کو شوافع کیا کہتے ہیں؟ قیاس جلی، اور اس کے مقابلے میں جو ضمنی قیاس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قیاس خفی۔ اچھا، قیاس کی ضمنیت اور قیاس کی قطعیت میں بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بنیادی شے کیا ہے؟ جس علت تک آپ پہنچے ہیں وہ قطعی ہے کہ نہیں۔ عموماً قیاس ضمنی کیوں ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں قیاس ہے، قیاس کے نتیجے میں جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی ہوتا ہے کہ ضمنی ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے کہ ضمنی؟ قطعی۔ قیاس کے نتیجے میں جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ضمنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علت جو آپ نے مستنبط کی ہے وہ استنباط کے نتیجے میں کی ہے، اجتہاد کے نتیجے میں، اور استنباط اور اجتہاد فی نفسی ہی کیا ہے؟ ضمنی ہے، اور اس میں فقہا کا اختلاف ہو سکتا ہے، لہذا قیاس کے نتیجے میں علت مستنبط ضمنی ہوتی ہے کہ قطعی؟ ضمنی ہوتی ہے۔ تو حکم جو متعدی ہوگا وہ ضمنی ہوگا کہ قطعی ہوگا؟ وہ بھی ضمنی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں جو علت مستنبط ہو رہی ہے، کیا ہم اسے علت مستنبع کہہ سکتے ہیں؟ مستنبط ہو رہی ہے، بتائیے، نہیں کیوں؟ ہاں، مستنبط کا تو مطلب ہے کہ وہاں اجتہاد کی حاجت ہے، استنباط کی حاجت ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں لغت سے پتہ چل جاتا ہے، عامی کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہاں یہ علت ہے، اور یہ علت جہاں بھی متعدی ہوگی وہاں حکم بالاولا یا بالتساوی ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہاں جو قیاس ہوتا ہے اس میں حکم بالاولا ثابت ہوتا ہے یا بالتساوی ثابت ہوتا ہے یا بالادنیٰ ثابت ہوتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، شراب جو انگوروں اور کھجور سے بنتی ہے مثلا، اس کے اوپر نص آ گئی۔ اب آپ نے کہا کہ بھئی یہ نہ انگوروں کی ہے نہ کھجور کی ہے، اور یہ فلاں شے ہے، یہ بھی شراب ہے نا؟ قیاس کیا ہم نے اس پر، حرام ہو گئی۔ تو شراب جو کھجور اور انگور کی ہے اس کی حرمت اور اس کی حرمت ایک لیول پہ کہ نہیں ہے؟ ادنا سیدھی سی بات ہے، کیونکہ قیاس کے نتیجے میں جب حکم ضمنی ثابت ہوگا تو وہ حکم اپنی اصل سے ہلکا ہوگا، بات ہے۔ لیکن جو ہمارے سامنے اس وقت مبحث ہے وہ دلالت نص کا ہے، اور دلالت نص میں جو حکم ثابت ہوگا وہ اپنی اصل جتنا قوی ہے اس سے بھی زیادہ قوی ہوگا، یا تو اتنا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ قوی ہوگا۔ لہٰذا ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جو منکرین قیاس ہیں، کون منکرین قیاس کا مبحث انشاءاللہ مستقبل میں آئے گا، اگلے سالوں میں انشاءاللہ، تو اس وقت تک انتظار کیجیے۔ لیکن جو لوگ منکرین قیاس ہیں وہ بھی جس قیاس کے منکر ہیں وہ کون سا قیاس ہے؟ وہ قیاس ضمنی ہے، اس قیاس کے وہ بھی منکر ہیں۔ ابن حزم علیہ الرحمہ ہو، ابو داود نہیں خالی داود الظاہری ہوں رحمہ اللہ، جو مدرسہ ظاہریہ والے ہیں، وہ سب بھی اس قیاس کے قائل ہیں۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ اچھا، اس کی مثالیں ایک دو عرض کی تھی نا پچھلی دفعہ۔ اچھا، اس کا ایک اور نام بھی ہے، میں نے بتایا تھا قیاس جلی بھی کہتے ہیں اس کو، شوافع کے ہاں اس کو دلالت اولا بھی کہتے ہیں، اس کو دلالت نص بھی کہتے ہیں، اس کو مفہوم موافقہ بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے منطوق، یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجیے گا، اس کا مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے منطوق، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ مفہوم۔ منطوق اور مفہوم، مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں آپ دیکھیں ہر فن کی اپنی الگ اصطلاحات ہے نا، تو آپ علم الکلام میں پڑھیں گے تو مفہوم کا معنی اور ہے، تفسیر میں پڑھیں گے تو مفہوم کا معنی اور ہے۔ اصولی جب کہے گا کہ یہ مفہوم ہے کہ منطوق، تو جو لفظ کے اندر معنی پایا جاتا ہو نا، جیسے ہم نے دیکھا کہ تفسیر اشاری بھی لفظ کے لوازم میں سے تھا، اس کو ہم کہتے ہیں منطوق، یعنی وہ کلام میں فی نفسی ہی موجود ہے، لیکن جو معنی کلام میں موجود نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم، ٹھیک
ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ نے بتایا اس وقت کلام کا معنی یہ منطوق ہے یا مفہوم؟ تو دلالت نص منطوق ہے یا مفہوم؟ یعنی مثال کے طور پہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا کیا بتایا آپ نے؟ منطوق؟ مفہوم ہوگا. ہاں، جب ہم کہیں گے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف نہیں کہنا، اس آیت کا منطوق ہے اف نہیں کہنا، اس آیت کا مفہوم ہے کہ مارنا بھی نہیں، ضرب بھی نہیں. بات ہے. یہ جو مفہوم ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک قسم ہے مفہوم موافقت، نام سنا ہوگا، اور دوسرا ہے مخالفت. احناف اس کے قائل ہیں، اس کے قائل ہیں، شوافع اس کے بھی قائل ہیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے مستقبل میں کہ مفہوم مخالفت کیا ہوتا ہے. تو دلالت نص کا ایک اور نام کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مفہوم موافقت. مفہوم موافقت اس کا نام ہے، اور یہ منطوق نہیں ہے. پہلی جو عبارت النص اور اشارت النص وہ مفہوم ہے کہ منطوق؟ منطوق. اور جو دلالت النفس ہے وہ منطوق ہے کہ مفہوم؟ مفہوم. بات واضح؟ اچھا، تو ہم نے مثال ایک دے دی تھی. دوسری مثال وہ کیا مثال تھی؟ جیسے کو کھول کے بتا دے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ میں کیا ہے، کس طریقے پر استدلال ہوگا؟ دلالت النص کے طریقے پہ کیا ہوگا؟ کیا علت ہے جو آپ کو بغیر استنباط کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تک نہ کہو. ہاں اف نہ کہو. اف نہ کہو. تو اب اف نہ کہنے میں علت کیا ہے؟ مطلب تکلیف دینا، ایذا. مطلب یہ کوئی مجتہد ہونے کے لیے ضروری تو نہیں، سب کو پتہ ہے کہ جب والدین کو کہا جا رہا ہے اف بھی نہ کہو تو جو ہیں اس معنی میں ہم بھی مجتہد ہیں. یعنی دلالت النص کی کچھ باریکیاں اس میں ہم مجتہد نہیں ہیں، لیکن دلالت النص کی جو سمپل معنی ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یفہمو. ویسے نا بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں بھی مجتہد نہ بنیں یا میں بھی نہ بنوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء نے جیسے قید لگائی ہے یفہموها المجتہد لغتاً لا استنباطا. مجتہد وہاں سمجھ لیتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا یہ طرق اجتہاد ہی ہیں، تو سمجھنا تو مجتہد نے ہے، لیکن مجتہد بتائے گا کہ یہاں استنباط کی حاجت ہے کہ نہیں، یا یہاں لغت سے ہو سکتا ہے ہمیں تو لغت بھی صحیح نہ آتی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ بھئی لغت کے نتیجے میں یہاں سے مسئلہ ماخوذ ہو رہا ہے یا استنباط کے نتیجے میں. آپ کہیں گے اچھا اس کو تو غور کرنا پڑا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو اف نہ کہو. غور کر کے ہم نے یہ نکالا کہ اچھا یہاں علت ایذا ہے، استنباط تو ہو گیا. تو آپ تو کہہ رہے ہیں استنباط کی حاجت ہی نہیں ہے، تو دلالت نص کیسے ہوا؟ تو قید اصل میں بیچ میں کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. قید یہ ہے کہ یفہموها المجتہد، مجتہد سمجھتا ہے لغتاً نہ کہ اجتہاداً. تو کون فرق کر سکتا ہے کہ ھذا ما فہم لغتاً وھذا ما فہم اجتہاداً؟ من سیفرق؟ اس میں یہ جو مجتہد. یہ تو فرق مجتہد ہی کرے گا، ہم کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ بھی نکل گئے، ہم نکل گئے یہاں سے. ہم خالی لغتاً کیوں لے رہے ہیں؟ اس میں اجتہاداً بھی تو لے سکتے ہیں نا. اوفن کیوں؟ مقصد ہے اوفن سے خالی لغت سے ہم کیوں مطلب لے رہے ہیں کہ لغت میں بھی اجتہاد تو کرنا پڑے گا، آپ کو لغت کے معنی پتہ ہونے چاہیے، لیکن یہاں اجتہاد سے مراد ہے اصطلاحی اجتہاد، جس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن میں طرق اجتہاد ہوتے ہیں، معنی تک پہنچنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ یہاں سب پیش نظر نہیں ہے. یہاں جو بھی عالم لغت ہوگا اور مجتہد ہوگا وہ جیسی آیت پڑھے گا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، تو ایک صاحب اگر آ کر کہیں گے کہ اللہ نے کھانے سے منع کیا، نہیں تو نہیں کہا کہ اپنی تجوریوں میں بند کر کے رکھ لو. یتیم کا مال ہم ایسا کرتے ہیں اپنی تجوری میں بند کر لیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. تو سب کو پتہ چل رہا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی ویسے، کہ کھانے سے مراد ہے کہ بس اس کو ہضم نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا. تو یہاں جو علت ہے وہ مفہوم کیسے ہوئی؟ استنباطاً، اجتہاداً یا لغتاً؟ لغتاً. لیکن یہ فرق وہی کرے گا جو مجتہد ہوگا کہ یہ لغتاً ہے یا استنباطاً ہے. تو دلالت النص میں لغتاً وہ علت مستنبت ہو جاتی ہے، اور یہ بھی تسامح ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ مستنبت ہوتی ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ علت ماخوذ ہوتی ہے. بات واضح یہاں تک. تو دوسری مثال جیسے ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کیا ہے علت اس میں؟ کوئی صاحب بتا دیں. وہ علت کے جو اجتہاداً سمجھ میں نہیں آ رہی ویسے سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں لیکن اس کو اور پریسائز کر کے بیان کرو نا. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما،
مال یتیم کو ضائع کرنا ظلم. یہ علت کیا ہوئی اس میں کہ مال یتیم ضائع نہ ہو. تو مال یتیم ضائع نہ ہونے کی صورت کھانا بھی ہو سکتا ہے، جلانا بھی ہو سکتا ہے، ہڑپ کر جانا بھی ہو سکتا ہے، ضائع کر دینا بھی سب ہو سکتا ہے. تو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما میں جو حرق مال یتیم سمجھ میں آیا وہ کیسے سمجھ میں آیا؟ مال یتیم کو جلانے کی ممانعت کس طریقے پر سمجھ میں آئی ہے؟ دلالت النص کے طریقے پر. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے گا، مجتہد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس آیت سے مال یتیم کے جلانے کا مفہوم کہاں سے اخذ کر لیا؟ اس میں تو کھانے کا مفہوم ہے. تو وہ بتائے گا کہ میں نے طرق دلالت میں سے دلالت النص کے طریقے پر، جس کو مفہوم موافقت بھی کہتے ہیں، اس طریقے پر میں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا. اس میں اشارۃ النص فٹ نہیں ہوگا؟ وہ کیسے کر دیں ویسے فٹ، لیکن کیسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اشارہ آپ نے ظلمن کا ہے تو ظلمن کے ساتھ جو جو چیزیں ایسوسیٹ ہیں. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں آپ کہیں گے کہ ظلمن جو ہے نا وہ حال بن کے آیا. کیا بن کے آیا؟ حال. حال جو ہے نا وہ اپنے عامل کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ عامل کیا تھا؟ ان الذین یاکلون، وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال ظلمن. تو ہو سکتا ہے ایک صاحب آ کر کہیں کہ یہاں ظلمن مال کھانے کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ حال کس کا یہ بن رہا ہے؟ یاکلون میں ہوا کی، بلکہ واو جماعت کی ضمیر جو موجود ہے مستتر نہیں نظر آ رہی. یاکلون واو جو ہے اس کا کیا ہے؟ یہ حال. تو آپ کہیں گے کہ صرف ظلمن کھانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اور چیزوں کے ساتھ بھی خاص ہے. وہ کیسے خاص ہے؟ دلالت کا طریقہ کیا ہوگا پھر؟ اشارۃ النص بتا سکتے ہیں نا. یہ جو آپ ظلمن کے نتیجے میں اشارۃ النص کہہ رہے ہیں نا، وہ بالکل اشارہ ہی ہے، لیکن وہ وہی مفہوم موافقت ہوتا ہے. یعنی ظلمن کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ ظلمن جہاں بھی پایا جائے گا تو وہاں یہ حکم متعدی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ مفہوم موافقت. آپ اگر کہیں گے کہ تفسیر اشاری کے طریقے پر ہے تو تفسیر اشاری کے طریقے پر لفظ کے اندر نہیں ہوگا، اس کا لازمی معنی ہوگا. تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس لفظ کا کی دلالت لزومی لی، اور دلالت لزومی کے نتیجے میں آپ نے اس حکم کو متعدی بنایا. اچھا، اس کی دلالت لزومی کیا؟ ظلم تو خود ظلم ہے فی نفسی. یعنی آپ دلالت اس کی تو دلالت مطابقی ہے. آپ کہیں ظلم کہیں اور بھی پایا جائے گا تو آپ نے حکم متعدی کیا، لزوم نہیں کیا یہاں، کیونکہ ظلم فی نفسی ہی ظلم ہے. یہاں پایا جائے یا وہاں پایا جائے تو ظلم کے اندر جو معنی پر دلالت ہے وہ دلالت مطابقی ہے نا، نہ کہ دلالت لزومی. اب آپ کہیں گے کہ میں اس لفظ ظلم کو متعدی کر رہا ہوں. اب آپ سے پوچھا جائے گا حکم کو متعدی کیا کس طریقے پر؟ قیاس کے طریقے پر کیا ہے یا مفہوم موافقت کے ذریعے کیا ہے؟ دلالت النص کے ذریعے. ہم کہیں گے دلالت النص کے طریقے پر فرق کیا پڑے گا؟ دلالت نص کے طریقے پر جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ قطعی ہے، اور قیاس کے نتیجے میں جو حکم ثابت ہوگا، اگر آپ اس کو قیاس کہہ دیں گے تو کہا جائے گا کہ بھئی یتیم کا مال کھانا تو قطعی طور پہ حرام ہے، جلانا ضمنی طور پہ حرام، حالانکہ وہ بھی بالاولیٰ قطعی طور پہ حرام. اسی طرح آپ اگر کہیں گے کہ قیاس کے طریقے میں ثابت ہو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ میں آپ کہیں گے کہ اف کہنا تو قطعی طور پہ حرام ہے، مارنا پیٹنے میں گنجائش ہو سکتی ہے، ضمنی طور پر بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ دلالت لزومی نہیں ہے، کیونکہ دلالت لزومی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ اللفظ الذي يدل على خارج معنی، جو اپنے معنی سے خارج پر دلالت کرے. تو ظلمن کی دلالت تو ظلم پر پوری پوری ہے، تو وہ دلالت کون سی ہوئی؟ دلالت مطابقی. ٹھیک. اچھا، اس کی ایک اور مثال ہے، وہ میں آگے بھی ذکر آئے گی، اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. یہ امام شافعی نے یہ استدلال کیا، احناف اس کے قائل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا غلطی سے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اسے ایک گردن کو آزاد کرنا پڑے گا. اب انہوں نے کہا کہ دلالت اولا سے کیا ثابت کیا کہ جس نے متعمد قتل کیا تو اسے تو بالاولیٰ گردن آزاد کرنی چاہیے. یہ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اگر غلطی سے قتل کرنے پر گردن آزاد ہے تو متعمد قتل کرنے پر گردن آزاد کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں، دلالت اولا سے ہوتا کیا؟ جو ابھی میں نے فرق آپ کو بتانا تھا کہ قیاس سے آپ حدود اور کفارات ثابت نہیں کر سکتے.
قیاس کے ذریعے حدود اور کفارات ثابت ہوتے ہیں؟ نہیں ثابت ہو سکتے، نہ کفارہ ثابت ہو سکتا ہے نہ حدود ثابت ہو سکتی ہیں. آپ کا میں نے قیاس کر کے علت مشترکہ نکال کے اگر شراب کی جو ہے وہ سزا ہے تو اتنی، تو میں قیاس ویاس کر کے فلاں 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 چیزوں میں بھی 80 کروڑ کی سزا میں نے قیاس کے ذریعے ثابت کر دی. کہا جائے گا کہ قیاس کے ذریعے حدود اور کفارات ثابت نہیں ہوتی. اچھا دلالت اولیٰ سے حدود اور کفارات ثابت ہو سکتے ہیں؟ بتائیے. ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ قطعی بات سمجھ میں آئی، اس میں دلالت اولیٰ ہے. تو علماء نے فرق کیا کیا کہ قیاس جلی، یا امام شافعی کے ہاں قیاس جلی اور ان کے ہاں مفہوم موافقت یا دلالت النص، اس کے نتیجے میں حدود و کفارات بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں انہوں نے کفارہ ثابت کر دیا نا. وہ کفارہ کیسے ثابت کیا کہ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو یہ تو نص سے ثابت ہو گیا، عبارت النص ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گردن آزاد کرنی ہے. لیکن ومن قتل مؤمنا متعمدا میں یہ نہیں آیا، وہاں تو آیا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر غلطی سے قتل کرنے پر گردن آزاد کی جائے گی تو جان بوجھ کے قتل کرنے پر بالاولیٰ کی جائے گی. یہ بالاولیٰ کا جو مفہوم ہے یہ کیا ہے، دلالت اولیٰ، دلالت النص. تو انہوں نے یہاں احناف نے اس لیے نہیں مانا کہ اس سے ثابت نہیں ہو سکتا، انہوں نے ان کا ایک اور اصول ہے کہ اشارت النص مقدم رہے گا دلالت النص پہ. وہ کیوں، ابھی آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا، میں بتاتا ہوں. منطوق اور مفہوم ابھی میں نے بتایا، عبارت النص اور اشارت النص جو ہے وہ منطوق ہے یا مفہوم ہے؟ ہاں نہیں، مطلب آپ اگر غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. لیکن منطوق عبارت النص اور اشارت النص ہے، مفہوم کیا ہے، دلالت النص. اگر آپ سے میں پوچھوں اور آپ غور کر کے بتائیں کہ ان میں سے قوی تر کون سا ہے، منطوق. آپ سب احناف نے کہا کہ ہاں مفہوم سے ثابت ہو جاتے ہیں حدود و کفارات مفہوم موافقت سے، لیکن اگر کبھی تعارض ہو جائے گا، تعارض، تو کس کو ترجیح دی جائے گی، منطوق کو مفہوم پر ترجیح دی جائے گی. لہذا اشارت النص کو دلالت النص پہ. اب انہوں نے اشارہ کہاں سے نکالا، انہوں نے کہا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ. اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بعض احناف نے بھی اختلاف کیا، لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ. یہ عبارت النص کیا ہے، عبارت النص تو یہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس کی اصلی سزا جہنم میں، لہذا دنیا میں کفارہ نہیں ہے. بات واضح کہیں تو یہاں سے انہوں نے اشارت النص ایک نکالی کہ اچھا جہنم میں تو کفارات تو اصل میں جہنم سے بچنے کے لیے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کفارات کیوں ہیں، کہ جہنم سے بچا جائے، اس کی سزا تو جہنم ہے. تو اشارتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ اس پر کفارہ کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ بات اشارتاً مستنبط ہوئی ہے نا. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا جو استدلال ہے وہ مفہوماً ہے، تو ہم منطوق کو مفہوم پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا ہم تحریر رقبہ قتل عمد میں ثابت نہیں کرتے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قصاص میں پیش کرے اور قتل ہو جائے، اور اگر بالفرض معاف کر دیا تو چھٹی ہو جائے، دیت ادا کرے، لیکن تحریر و رقبہ نہیں ہے. اشکال یہی ہے نا جو آپ کے ذہن میں آئے، وہ ٹھیک ہے، اشکال آسانی سے چھوٹ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ قتل خطا میں قصاص ہے ہی نہیں نا، اس پر قصاص کی تلوار لٹک گئی ہے نا فوراً. من قتل مؤمنا متعمدا، وہاں قصاص ہے، من قتل مؤمنا خطأ قصاص ہے ہی نہیں، تو وہاں تو ہو گئی کفارہ ہی کفارہ. تو یہاں تو بتا دیا کہ اس کا اگر یہ توبہ نہیں کرے گا سارے کو تو جہنم میں جائے گا، اور اگر توبہ طائب ہو بھی گیا تو قصاص دینا پڑے گا. تو لہذا اس پر تو دو تلواریں اوپر لٹکی ہوئی ہیں، لہذا اس پر تحریر رقبہ نہیں ڈالا گیا، اور اس پر کچھ ہے ہی نہیں، نہ وہ جہنم میں جا رہا ہے اس لیے کہ غلطی سے ہو گیا اس سے، نہ اس نے اپنے آپ کو قصاص میں پیش کرنا ہے، نہ اس سے قصاص لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قتل مؤمنا خطأ، تو اس کے اوپر تو ہے ہی فتحریر رقبہ. تو لہذا تحریر رقبہ کو متعدی کر کے دلالت اولیٰ کے اصول پر ہم قتل عمد میں ثابت نہیں کریں گے. لیکن یہ میں نے مثال صرف یہ بتانے کے لیے دی تھی کہ جیسے فقہا کے ہاں اس طریقے پر کفارہ بھی ثابت، حدود بھی ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن
یہ پھر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ میں اختلاف کی وجہ سے پوچھی تو ہم تو اصول فقہ میں تو پڑھ ہی رہے ہیں، اختلافات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. وہ جمع کرتے ہیں دونوں کو جمع نہیں کر رہے ہیں دونوں سزائیں وہ نہیں کہ اصول واضح ہو گیا. ہاں دونوں سزاؤں کو جمع کر رہے ہیں. یعنی اگر اس کے اوپر قصاص ہو گیا پھر سزا نہیں ہے، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا گیا دیت دو، ٹھیک ہے دیت دو، تو پھر اسے دیت کے ساتھ تحریر الرقبہ بھی کرنا پڑے گا. اور نوان صاحب جو پوچھ رہے تھے اس کا جواب دے رہا ہوں میں کہ امام شافعی نے دونوں کو جمع کیا. تو میں نے کہا جمع اس صورت میں ہے کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے گا قصاص میں تو پھر اسے تحریر الرقبہ بھی کرنا پڑے گا دیت کے ساتھ. اور اگر وہ نہیں کر سکے گا تحریر الرقبہ تو پھر 2 مہینے کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے. اس بھی دلیل کیا ہے آپ نے کہا کہ اگر قتل ہو جائے ان کو پیش کر دے تو پھر غلام آزاد نہیں کرنا. اگر قصاص میں قتل کر دیا جائے تو غلام آزاد نہیں کرنا، لیکن اگر قصاص میں قتل نہیں کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، تو اب دیت کے ساتھ تحریر الرقبہ بھی. کیونکہ اس کی دلیل یہ کہ ومن قتل مؤمنا خطأ میں تحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. اس پوری آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جس نے مسلمان کو غلطی سے قتل کیا رقبہ بھی آزاد کرے اور ساتھ کیا کرے، دیت بھی ادا کرے. تو جب دیت اس پر لازم آ جائے گی تو تحریر رقبہ بھی ساتھ بالاولیٰ لازم آ جائے گا. لیکن اگر بالفرض و قصاص میں قتل کر دیا جائے گا تو دیت لازم نہیں آ رہی تو تحریر رقبہ بھی لازم نہ آیا. آپ کیا پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے پوچھا تھا جس طرح آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں تو اس طرح اتنے فقہا میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت کے فہم میں اختلاف ہو گیا نا. اور یہ بالکل جینون بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اچھا ان 2 آیات میں ایک میں واقعی اشارہ لگ رہا ہے کہ اس پر تحریر الرقبہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن شریعت ہی کی ایک اور دلیل جو دلالت اولیٰ والی اس کا تقاضا یہ لگ رہا ہے کہ ہونا چاہیے. اب دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینی ہے نا، تو اس میں جو مجتہد آئے گا اس کی نظر، اس کے فہم، اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے 2 مجتہدین میں کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ اب استنباط کا ہو گیا. جہاں بھی مسئلہ استنباط کا آئے گا بات قطعی نہیں ہوگی تو اختلاف بالکل فطری ہے. جیسے میرے اور آپ میں سیاست کے مسائل میں اختلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہو جائے گا نا، تو کیوں ہوگا؟ آپ کہیں کہ میرے اور آپ میں کیوں اختلاف ہوا، سب پر ہیں. ہاں یہاں بات اس طرف بھی محتمل ہے، اس طرف بھی محتمل ہے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے تو عمران خان سمجھ میں آتا ہے، میں کہوں گا مجھے نہیں آتا. تو کیوں اختلاف ہو جائے گا؟ اس بنیاد پہ کہ نہ اس کا حق پر ہونا قطعی ہے نہ باطل پہ ہونا قطعی ہے، بس ٹھیک ہے ادھر بھی ہو. تو جہاں بھی مسائل مجتہد فی ہوتے ہیں، روزمرہ کے مسائل بھی، وہاں اختلاف فطری ہے کہ نہیں. تو مجتہدین میں بھی جہاں مسائل مجتہد فی ہوں گے تو وہاں اختلاف فطری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل فطری ہوگا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہمارے پاس کیا وہ ہے یارڈ اسٹک کے ہم کس طرح چلتے؟ آپ کے پاس یارڈ اسٹک تو نہیں ہے. ہے کون سا والا؟ اچھا اختلاف والا، اس میں نے بتایا نا. ہاں دیکھیں ہمارے پاس تو یہی ہے کہ آپ جس ایک کو فالو کر رہے ہیں اس کو کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ اختلاف جب اجتہادی ہے نا تو یہ تو ہم صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے. ہم اختلاف کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم اختلاف ہونے کا فہم حاصل کر رہے ہیں. ہاں نہیں ایکسیپٹ نہ، بہت کیسے ہو سکتا؟ دونوں تو جمع بین النقیضین کا معاملہ ہو جائے گا، یا کفارہ ہے یا نہیں ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہے بھی اور نہیں بھی. دونوں کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دونوں ممکن ہے نا، اجتہادی ہے. ہاں دونوں ممکن ہے، لیکن بیک وقت کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہاں دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہیں دونوں بیک وقت ٹھیک ہے، مشکل ہے تھوڑا سا. اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہے تھوڑا سا. ٹھیک آپ کیا کرتے ہو؟ اس طرح کا مرتب نہیں ہو سکتا کیونکہ اصول دین پہ تو ہے نہیں، فروع دین پہ ہے. تو ایک فقہ کس طرح کا مرتب ہو جس میں گنجائش ہو یہاں سے لے کے یہاں تک ہر چیز کی؟ نہیں فقہ میں ہر جگہ جو بھی جس فقہ پہ بھی آپ چل رہے ہیں تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، گنجائش کا ایک پورا نظام ہوتا ہے. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ساری گنجائشیں ملا کے ایک گنجائش کا نظام پیدا کیا جائے. آپ کو اس طرح کا انتظام ہو اس طرح کا انتظام کی وجہ سے نا دین کی حقیقت رخصت ہو جائے گی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نہیں اصول دین تھوڑی فقہ میں بھی عمل کرنا ہوتا ہے نا. دیکھیں دین کیوں آتا ہے، یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دین میں جو احکام شرعیہ دیے گئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر ہیں نواہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ میرا اور آپ کا عمل منضبط ہو جائے. منضبط ہونے کا کیا مطلب ہے
جس کو علماء نے، اور یہ اصول دین کا مسئلہ جو اب میں بیان کرنے لگا، وہ یہ ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ ہوائے نفس کے داعیے کی وجہ سے نہ کرے بلکہ شریعت کے تابع ہو کے کرے. یعنی دین آنے کا مقصد یہ ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شرائع ہیں، یعنی آپ یوں کہیں مذہب فقی، مذہب حنفی ہے، مذہب یہ جیسے الگ الگ شریعتوں کے مانند بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک حسن پیدا کیا، تو مذہب حنفی ہے، مذہب شافعی ہے. اب اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ ان میں رخصتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دو، تو اس وقت جو شے عمل میں آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکام کے ساتھ اپنے آپ کو منضبط اور بند کرنے کی نیت ہے، یا بھاگنے کی نیت ہے کہ جہاں بھی آسانی ملے گی ادھر نکل جاؤں گا. تو اب جو چیز اس وقت مجھے گورن کر رہی ہے نا، وہ علم نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، وہ حدود اور قیود شرعیہ میں انضباط نہیں ہے، بلکہ انفلات ہے. یعنی انضباط کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ انفلات. انفلات کا مطلب ہے یہاں رخصت ملی تو پھر تو رخصتیں تو آپ کو دیکھیں ائمہ اربعہ کے اندر ہی کیوں ڈھونڈنی ہے؟ مجتہدین تو اور بھی تھے. آپ سے پھر کوئی شخص پوچھے گا کہ ائمہ اربعہ کے ہاں ہی کیوں، اس کے اندر ہی علت کیوں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی انہی میں ڈھونڈ لیا کریں گے؟ نہیں، امام سفیان ثوری بھی تھے، امام لیث ابن سعد بھی تھے، امام سفیان ابن عیینہ بھی تھے، امام اوزاعی بھی تھے، یہ سب مجتہدین. سب کی بات ماننی چاہیے. ہاں، تو اب کیا ہوگا؟ کوئی بھی حکم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی نہ کوئی رخصت نہیں ہوگی. تو دین تو پھر بالکل جیسے ایک مذاق سا بن جائے گا. ہاں ایسے ہی ہوگا. اسی لیے وہ علماء کہا کرتے تھے کہ من تتبع رخص العلماء، جو رخص علماء کے پیچھے ڈھونڈے نا، لٹریچر آج کل لوگ اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں عالم نے بھی تو یہ کہا ہے، وہ فلاں صاحب نے یہ کہا ہے. کہتے ہیں من تتبع رخص العلماء، اور ایک روایت میں من تتبع شواذ العلماء تزندق. یعنی جو شواذ علماء کو ڈھونڈے گا نا، ہر ایک کی ایک شاذ رائے. آپ دیکھیں ابھی اس میں آپ جائیں گے تو ہر ایک کی ایسی ایسی شواذ رائے آپ کو مل جائیں گی بڑے بڑے علماء کی، کہ پھر ہر مسئلے میں وہ فلاں کی بھی تو ایک رائے. آپ سود کے مسئلے میں چلے جائیں، آپ کہیں گے کہ امام داؤد ظاہری اور امام ابن حزم کو تم نے کیوں مجتہدین سے نکال دیا؟ ہم کہیں گے نہیں تھے تو صحیح مجتہد. تو پھر آپ کہیں گے کہ اچھا تو وہ تو قیاس کے قائل ہی نہیں تھے، یہ تم نے یہ جو سود کی 6 ہی چیزیں حرام ہیں بس، مل تمر فلاں فلاں، یہ جو اتنا متعدی کر کے سود کا، بس ان 6 چیزوں میں تبادلہ صحیح طرح ہوا کرے، باقی تو آزادی نکل جائے گا، ہے سب کچھ نکل جائے گا، قیاس ختم کر دیا جائے. لیکن آپ کہیں گے یہ بھی اجتہادی رائے ہے، اس طرح نہیں ہوگا. تو پھر تو گویا دین کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہے گی. شراب نہیں، مشکل ہو جائے گا. تو لہذا وہ امام شاطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دین کا مقصد اب آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے نہ کیا، آج لوگ بالکل ہاں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. جو شراب کو بھی حلال کر دیتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ گویا یہاں جو چیز عمل میں ہے وہ ہوائے نفس ہے، نہ کہ علم. ہو سکتا ہے کوئی صاحب علم کی بنیاد پہ یہ کام کریں، اور اگر وہ واقعی مجتہد ہو، ہم تو شاید ان کو یہی کہیں گے کہ وہ مجتہد نہیں، لیکن اگر بالفرض واقعی عند اللہ وہ مجتہد ہوئے فی نفسی، تو غلط رائے بھی پہنچیں گے تو معذور ہو جائیں گے. ٹھیک، لیکن وہ مجتہد ہوگا نا، وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ گوگل پہ اور مکتبہ شاملہ میں بیٹھ کے تلاش کرے گا علماء کی آراء اور کہے گا یہ میں نے اختیار کر لی. یہ تو نہیں ہوتا. آج کے علماء کی بات نہیں کر رہا. اچھا پرانے علماء، میں تو بات ان کی کر رہا ہوں جن کو آپ مجتہدین کہتے ہیں. اور وہ لیکن پھر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے مجتہدین کو ادھر کیوں بند کر دیا؟ آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال تو یہ بات اور طرف نہیں. ویسے اگر آپ کہیں گے نا کہ میں مجتہدین سے مراد وہ مجتہد لے رہا ہوں، تو یہ مسئلہ کہ اب مجتہد نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو مجتہد فی بات ہی ہندی ہو سکتا ہوگا. آج بھی یہ صاحب بھی مجتہد ہے، یہ بھی مجتہد ہے، یہ بھی مجتہد ہے. تو مجتہدین کو پرانے زمانے میں کیوں بند کر دیا؟ آپ قید لگا دیتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف کہتے ہیں تقلید نہیں کرنی، پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک آپ مذہب کو مانے اور دوسرے. لیکن ہم تو کہتے ہیں تقلید کرنی. رات کو درس کی بات کر رہے ہیں، تقلید تو فروعات اور اصول کی بات ہو رہی ہے. فروعات کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو کرنی ہوتی، گنجائش ہونی چاہیے. گنجائش ہے، بہت ساری گنجائش ہے. لیکن وہ گنجائش دیکھیں نا، جیسے ہم نے وہ آپ یہ نہیں کرتے، آپ آسانی ڈھونڈنے کے لیے دوسری طرف جاتے ہیں. آپ کئی دفعہ وہ سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. اس کا بہت آسان حل ہوتا ہے کہ جیسی بھی کوئی سچویشن اس طرح کی آپ کے اوپر آ گئی ہے، تو آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، ان کے سامنے سچویشن پیش کریں، تو بالکل
وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس سچویشن میں بتا دے کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. سچویشن میں صاحب علم نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ مل جائیں گے، وہ تو ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ پھر آپ اپنے نفس کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ گئے ہیں صاحب علم کے پاس، ان کے سامنے آپ نے مسئلہ رکھ دیا، اس نے آپ کو ایک رخصت دے دی ہے، تو اب آپ اس رخصت کو حکم شرعی سمجھ کے عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر میں خود حکم شرعی برآمد کر کے عمل کرنا شروع کر دوں گا اور صفات اجتہاد میرے اندر نہ پائی جائیں تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو لہذا وہ ہر چیز کا حل موجود ہے اللہ کے فضل سے. دین میں بڑی آسانی ہے اور دین میں رخصتیں ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ تقلید کے نتیجے میں رخصتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہو سکتی ہیں. ویسے اگر آپ مجتہد ہوں پھر آپ پر حرام ہو جاتا ہے، یعنی مجتہدین نے یہ لکھا ہے کہ جو واقعی مجتہد ہے اس پر تقلید حرام ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رخصتیں تلاش کرتے ہیں، اگر آپ مشکل راستہ تلاش کریں، وہ بھی نہیں کرنا. وہ نہیں اگر مشکل راستہ تلاش کریں اور ایک امام نے یہ کہا ایک امام نے لکھا، وہ بھی غلط ہو جائے گا. ہاں وہ بھی غلط ہے، وہ اس کچھ شرائط کے ساتھ غلط ہے. لیکن میں ایک بات یہاں واضح کر دوں، رخصت تلاش کرنا دین میں بالکل جائز ہے. لیکن ہم نے وہ جو ایک لیکچر تھا نا اختلاف والا، اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو اختلاف علماء ہیں وہ رخص میں شمار نہیں ہوتے، اور وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی. یعنی یہ سمجھنا کہ اختلاف عالم یہاں اس میں اور اس میں اختلاف ہے، تو اب مجھے عامی کے طور پہ یہ رخصت حاصل ہے کہ یا اس پر عمل کر لوں یا اس پر عمل کر لوں، یہ دلیل نہیں ہے. کیونکہ رخصت حکم شرعی سے ثابت ہوتی ہے. کیسے ثابت ہوتی ہے رخصت؟ حکم شرعی سے. اور اختلاف علماء کیا رخصت کا حکم شرعی ہے کہ یہاں چونکہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو گیا ہے مجتہدین میں، تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں دو مجتہدین میں اختلاف ہو جائے وہاں دونوں پر عمل رخصت ہوتا ہے. دونوں پر عمل کی گنجائش نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ایک صاحب اولا اور خلاف اولا میں اختلاف کریں، یعنی دو مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات اولا ہے یہ خلاف اولا ہے، دونوں جائیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے رخصت پہ عمل کر دی. لیکن اگر ایک صاحب کہہ رہے ہیں حلال ہے، دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں حرام ہے، یہ رخصت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلاف کا مسئلہ نہیں ہو رہی اس کی. ہاں وہاں تو آپ دیکھیں مثلا آپ چھوٹی چیز کی مثال دیں نا کوئی. مثلا 4 شادیاں بالکل رخصت، نہیں 9 تو نہیں مثلا کوئی مثال ایسی ہو. عموماً مثال ہوگی اسی کی، جائز یا ناجائز کی. یعنی آپ کو نہیں ایسی مثال ملے، آپ کہیں گے مثلا کیا مثال، اب مثلا آپ کہیں کہ بھئی خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یعنی خون نکل کے جو بہہ جائے، ٹھیک ہے. تو اب ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس میں جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے. اگر آپ کہیں گے ٹوٹ گیا اور نہ ٹوٹا تو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک صورت میں نماز ہو رہی ایک صورت میں نہیں ہو رہی، تو اب یہاں جائز یا اولا خلاف اولا تو نہیں. تو اصل مسائل میں تو عموماً جہاں اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے وہاں واقعی آپ مطلب کر سکتے ہیں. اچھا بہرحال اب یہاں 1-2 باتیں اور سن لیں کہ قیاس اور دلالت میں جو فرق میں نے لکھا ہے وہ بس آپ سمجھ چکے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ ظنی ہے اور دلالت کیا ہے، قطعی ہے. اور مناط دلالہ جو ہے یعنی مناط قیاس جو ہے وہ استنباط ہے. مناط سے مراد ہے جس پر اس کا انحصار ہے. قیاس میں استنباط پر انحصار ہوتا ہے علت کے استخراج میں، اور اس میں لغت پر. بات واضح. اسی طریقے پہ منکرو قیاس جو ہے نا، قیاس کے منکر اس کے منکر نہیں ہے. یعنی امام داؤد ظاہریہ جو حضرات قیاس کے منکر ہیں وہ اس کے منکر نہیں. قیاس مشروع ہوا ہے، یعنی اللہ میاں ہمیں قیاس کی دلیل پکڑنے کے لیے قرآن سے استدلال کرنا پڑتا ہے نا. قیاس جائز ہو سکتا تھا کہ نہ ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار. یہ مشروع ہے قبل مشروعیت القیاس. یعنی یہ ہمیشہ سے یہ عقلی بات ہے کہ جو شے اگر اس میں ثابت ہے تو جو اس سے بالاولیٰ ہے اس میں بھی ثابت ہوگی. اسی طرح ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ اس میں تخصیص بھی نہیں ہو سکتی. یعنی کیا مطلب، ہاں قیاس کے ذریعے جو حکم ثابت ہوا نا، یعنی وہ ظنی ہوتا ہے نا، تو ظنی حکم ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور دلیل کی بنیاد پر، ظنی ہی دلیل کی بنیاد پہ اس کے کچھ مصادیق میں تخصیص کر دی جائے. مثال کے طور پہ شراب کی علت ہے سکر، ٹھیک ہے، وہ مستنبت کی اجتہاداً مستنبت ہوئی ہے، ٹھیک. پھر اس کو متعدی کیا، تو متعدی کرنے کے نتیجے میں
جن چیزوں میں اس تعدی کی وجہ سے حرمت ثابت ہوئی وہ قطعی ہے کہ ظنی. اب وہاں تخصیص ہو سکتی ہے مزید دلائل کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے ایک مجتہد آ کے کہے کہ بھئی شراب جو حقیقتاً دور جاہلیت اور عرب پیتے تھے وہ تو تھوڑی ہے یا زیادہ ہر صورت میں حرام ہے. بات واضح ہے. جو اس کے سوا ہے جو تعدی کے ذریعے ہے وہاں تخصیص ہو سکتی ہے کہ اتنی جائز ہو سکتی ہے جس سے نشہ نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہاں ہو سکتا ہے. مجتہدین کا قول بھی احناف کا اصلاً قول یہی تھا اگرچہ اب اس یہ نہیں ہے لیکن یہ احناف کا قول تھا. تو کہ کیا ہوا آپ نے تخصیص کی ہے نا. کیوں تخصیص کی ہے؟ اس لیے کہ قیاس ظنی تھا لیکن جو دلالت النص کے نتیجے میں شے ثابت ہو رہی ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ قطعی طریقے پر ثابت ہو رہی ہے. بات واضح رخ ایسا. ہاں مفہوم مخالفت تو احناف کے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے نا. وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ ہے وہ اس کے بعد اگلا مبحث انشاءاللہ ہو سکتا ہے مختصراً پڑھ لیں. وہ ہے طرق فاسدہ. وہ کیا ہے احناف لے کر آتے ہیں اس کے بعد. طرق فاسدہ سے کیا مراد ہے؟ وہ طرق استنباط کے جو ہمارے ہاں معتبر ہیں. ان میں سب سے پہلا کون سا؟ مفہوم مخالفت. ٹھیک ہے. اس میں لغت پہ ہی پاؤں رہی ہے. ہاں لغت پہ بہت استنباط پہ نہیں. اگر استنباط کی حاجت پڑے اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ یہ اختلاف ہو جائے کہ یہ حکم قیاساً ثابت ہے یا دلالتاً ثابت ہے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ مسائل انڈین اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں نا. ہو سکتا ہے مجتہد کہے کہ یہاں علت کے استنباط کے لیے کسی قسم کے اجتہاد کی حاجت نہیں ہے. دوسرا کہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے نا. یہ امر مختلف فی ہو سکتا ہے کہ یہ دلالت نص ہے یا یہ قیاس ہے. بات واضح. یہ امر مختلف ہی ہو سکتا ہے. ہاں وہ قطعی سمجھے گا. لیکن اگر دلالت النص کہنے والا اس کی قطعیت کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ اسے قیاس خفی میں لے جاتا ہے تو پھر یہ قطعی بات کا انکار نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا ایک اس کا حکم یہ ہے جو آخر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر اشارے کے ساتھ اس کا وہ ہو جائے تعارض تو کیا کس کو مقدم کیا جائے گا؟ اشارۃ النص کو. اس کی مثال وہ آ چکی ہے ومن قتل مؤمنا متعمدا اور ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ. یہاں تک بحث ہمارا جتنا میں نے بیان کرنا تھا وہ مکمل ہو گیا. کس کا؟ دلالت نص کا. اگلا مبحث جو ہے جو آخری مبحث ہے یعنی اس 20 الفاظ کی تقسیم کا 20 الفاظ تھے نا جو عام خاص اور مشترک معول سے شروع ہو کے. تو آخری کیا ہے؟ اقتضاء النص جس کو کہتے ہیں الدال بالاقتضاء. اس کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے کہ دلالت النص. اچھا وہ دلالت النص پیچھے والا تو نام ہی اس کا دلالت النص ہے. ویسے تو سب دلالت النص ہے. عبارت النص بھی کیا ہے؟ دلالت النص. نہیں بات واضح ہے کہ نہیں. عبارت النص بھی دلالت النص ہے علی طریق العبارہ. اشارت النص کیا ہے؟ دلالت النص ہے علی طریق الاشارہ. دلالت النص کیا ہے؟ دلالت النص ہے علی طریق الدلالہ. اور اقتضاء النص کیا ہے؟ دلالت النص ہے علی طریق الاقتضاء. بات واضح ہے. تو وہ تعریف اس کی یہ ہے کہ دلالت النص علی معنی لازم. آپ کہیں گے تو تفسیر اشاری لگ رہی ہے معنی لزومی. کہہ رہے ہیں نص کی دلالت لازم معنی پر اس شرط کے ساتھ کہ لا یستقیم الکلام بدونہ. ایسا لازم معنی کہ جس کے بغیر کلام مستقیم ہی نہ ہو. کلام سمجھا ہی نہ جا سکے. دوبارہ سنیے. نص کی دلالت ایسے معنی پر جو لازمی معنی ہو جس کے بغیر کلام مستقیم نہ ہو. اس کے بغیر ہو سکتا ہے عقلاً مستقیم نہ ہو سکتا ہے شرعاً مستقیم نہ ہو. یہ دو اقسام ہیں آگے. یا عقلاً مستقیم نہیں ہوگا یا شرعاً مستقیم نہیں ہوگا. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ دلالت اشاری میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دلالت لزومی. یہاں بھی کیا ہے؟ دلالت النص علی لازمی معنی. لا یستقیم الکلام علی معنی لازم لا یستقیم الکلام بدونہ. لزوم دو قسم کا ہے. ایک ہے لزوم سابق اور ایک ہے لزوم لاحق. اب تفسیر اشاری میں دلالت اشاری میں لزوم لاحق ہے.
آپ وہ لازم معنی نہ نکالیں، کلام تو درست ہے نا. یعنی آپ کہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہم نے مثال پڑھی تھی. تو مولود لہو آپ اس سے لزوم پیدا نہیں کرتے کہ قصاص بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، مال یہ ہو، لیکن معنی تو ثابت ہے. تو یہ کون سا لزوم ہوتا ہے؟ جو معنی مستقیم، کلام کے مستقیم ہونے کے بعد جو لزومی معنی پیدا ہوں، وہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت اشاری. اور وہ لزومی معنی جو کلام کی صحت کے لیے پہلے سے مفروض ماننا ضروری ہے، وہ کون سی دلالت ہے؟ وہ دلالت اقتضاء ہے. تو دونوں دلالت لزومی ہے، لیکن اس میں لزوم سابق ہے، اس میں لزوم لاحق ہے، اس میں لزوم سابق ہے. ادوارز اسی پر اکتفا ہو گیا، آج مکمل نہیں ہو سکے، اسٹیمنا ختم ہو گیا. مطلب یہ یاد رکھیں، اس کی مثالیں وغیرہ اور 2-4 چیزیں کر کے نا. اس کے بعد ہم ایک بات مخالفت کو کیا ہے، مفہوم مخالفہ، یہ ہم دیکھیں گے طرق فاسدہ میں سے ایک. اس کے بعد ہم شفٹ ہو جائیں گے سنت میں انشاءاللہ. سنت یہ تو قرآن کا مبحث تھا، اگرچہ یہ سنت پر بھی اپلائی ہوتا ہے، لیکن سنت کے کچھ الگ سے مباحث ہیں. تو اب یہ قرآن کے مبحث جو 20 تھے، 20 آپ بتائیں گے کیا تھے؟ وہ جو 20 تھے وہ مکمل ہو گئے نا، مکمل سے مراد ہے آج آخری شروع ہو گیا. ہاں مشترک معول، اور اس کے بعد یعنی معنی کے خفا اور ظاہر کے ظہور کے اعتبار سے جو تھے نص ظاہر مفسر محکم، ہاں، اور اس کے بعد خفا کے اعتبار سے خفا مشکل، نہیں خفی مشکل مجمل اور مجمل متشابہ، ٹھیک ہے. اور استعمال کے اعتبار سے تقسیم کیا تھی؟ استعمال کے اعتبار سے حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. اور اس کے بعد کیا تھی؟ یہ کس اعتبار سے تھا؟ طرق دلالت نص، طرق دلالت، کیونکہ ہم ہر ایک میں دیکھ رہے ہیں نا کہ دلالت النص دلالت. تو طرق دلالت کیا ہیں؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، نفس نص. دماغ گھومنا شروع ہو گیا نا، اس لیے بس اسی پر اکتفا یہ ویڈیو بنا دیں گے 10 سیکوینس ہے. تو الحمدللہ یہ تھوڑا سا طویل مبحث تھا، یہ تقریباً اللہ کے فضل سے اصول فقہ میں آلموسٹ مکمل ہونے کے قریب ہے. ایک سال میں ہونے والا ہے اس طرح. ماڈیول 1 مکمل اعلان ہو گیا. 5 اگست 2023 کو پہلی کلاس ہوئی. ایک سال ہو گیا. یہ انہوں نے بتایا کہ نعمان صاحب کہہ رہے ہیں 5 اگست 2023 کو پہلی کلاس ہوئی تھی. ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، نہیں 2 مہینے نہیں، مطلب 1 مہینہ 5-7 دن رہے گا. 37واں درس تھا. 37واں درس ہے. 40 پر ایسے ہی چلیں ہم مفہوم مخالفت بھی ماڈیول 1 میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ہو جائے گا. اچھا ہاں، وہ اگر کسی کے پاس صبح کے اوقات میں ٹائم ہو تو 10:15 بجے ایک کلاس ہم نے شروع کی ہے اسماء اللہ الحسنہ کی شرح پر. تو نیچے لائبریری میں ہوتی ہے، کوئی آنا چاہے اس کے پاس ٹائم ہو تو. شروع میں تھوڑی مشکل باتیں ہیں اس میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ آسان ہو جائیں گی اللہ نے چاہا تو. وہ پوری کتاب حرفاً پڑھنے کا ارادہ ہے. المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنہ. نیچے لائبریری میں کوئی صاحب آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. اس کا ٹائم 10:15 سے 11:15 تقریباً یہی ہے. تقریباً 5 دن یا 4 دن، یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعہ. جمعہ امید ہے، ہو سکتا ہے جمعے کو نہ ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعہ 4 دن تو انشاءاللہ، اور 5واں دن بھی ہو سکتا ہے.